اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مختلف 3 کرداروں کے بارے میں. ایک کردار تھا اختر، پھر سیٹھ تجمل اور بابا. بات چیت ہو رہی تھی پہلے بابا اور سیٹھ تجمل کے درمیان اختر کے بارے میں. اس کے بعد اختر آیا اور سیٹھ تجمل اور اختر کی بات چیت کا آغاز ہو گیا. وہ بات چیت کیا تھی کہ اختر نے ایک تصویر بنائی تھی اور وہ تصویر مقابلے کے لیے گئی تھی جہاں پر اس کی تصویر کو اول انعام ملا تھا. سیٹھ تجمل بڑی خوشی سے اختر کو بتا رہا تھا، لیکن اختر کے چہرے پر کوئی خوشی نمایاں نہیں تھی. اس تصویر کے اول آنے کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی. جب پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھ سے کہ میں اب آپ کے پاس سے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو اختر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے خرید لیا ہے. تو تجمل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، لیکن تم اس بات کو دیکھو کہ میری ہی وجہ سے تم آج یہاں پر پہنچ چکے ہو، بلندیوں پر پہنچ چکے ہو، اور جب اس مقام پر پہنچ چکے ہو تو تم یہاں سے جانا چاہتے ہو. آگے ہم صفحہ نمبر 61 پہ ہی درمیان میں پڑھنا شروع کریں گے. وہ وجہ بتا رہا ہے کہ میں یہاں سے کیوں جانا چاہتا ہوں. اختر: آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے. جس اختر کو آپ تنگ و تاریک کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، وہ مصور اختر مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے یہ شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے. اختر بتا رہا ہے، مصور بتا رہا ہے کہ آپ میری اس پریشانی کی وجہ پوچھ رہے ہیں، اور یہ وجہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے کیوں جانا ہے. آپ اصرار کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وہ بتاتا ہے، اختر بات شروع کرتا ہے کہ میں ایک غریب مصور تھا جس کو آپ تنگ و تاریک کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے. اب وہ مصور اختر مر چکا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے آپ نے یہ شاندار، یہ اعلیٰ اسٹوڈیو بنایا ہے، وہ اس اختر کی چلتی پھرتی لاش ہے. اس وقت اگرچہ میں غربت میں تھا لیکن زندہ تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں مر چکا ہوں. تجمل: معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے. تجمل کہتا ہے کہ احساس ہوتا ہے، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تمہیں جو دورہ پڑا ہے پاگل پن کا، تم جو مشکل کا شکار ہو، تو اس کے لیے مجھے ڈاکٹر کو بلانا چاہیے. تجمل جانے لگتا ہے، اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اب تجمل چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لائے، لیکن اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اختر لہجے میں کسی قدر تحکم، بڑے حکم دینے والے انداز میں وہ کہتا ہے، ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے. وہ کہتا ہے ٹھہر جائیں، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، میری بات سنیں. میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے. اختر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بیان کر دی ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے. اب تجمل کہتا ہے کہ یہ زندگی کی بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا. اختر: آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں. ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک
اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ اب اختر سچائی بیان کر رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے، وہ حقیقت جس سے تجمل نا آشنا ہے۔ تجمل کو اس حقیقت کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ تجمل کو کہتا ہے کہ آپ شاید میری ساری باتوں کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے آپ کا مذاق کر رہا ہوں، یا میں مذاق کے موڈ میں ہوں۔ آپ نے ابھی تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھا ہے، تصویر کا ایک حصہ دیکھا ہے، ایک چہرہ دیکھا ہے۔ اب جب آپ کو اس کا دوسرا رخ پتا چلے گا، آپ کو اس کا دوسرا جانب دیکھیں گے آپ، تو وہ بڑی بھیانک ہے، بڑی خوفناک ہے۔ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ تصورات، خیالات، شیش محل، شیشے سے بنا ہوا محل، شیشے سے بنا ہوا بڑا گھر، زمین بوس ہونا، زمین پر گر جانا، وہم و گمان، شک و شبہ۔ اب اختر بتا رہا ہے کہ آپ نے جو میرے لیے تصور بنایا ہوا ہے، جو میرے لیے آپ سوچ رہے ہیں، تو وہ سارے آپ کے تصورات کا شیشوں کا بنا ہوا محل زمین پر گر جائے گا اگر آپ کو حقیقت معلوم ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 1.5 برس سے، پچھلے 1.5 برس سے جتنی بھی تصویریں اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے میری ایک بھی نہیں ہے، ان میں سے میں نے ایک بھی نہیں بنائی۔ تجمل، اختر کو گھورتے ہوئے، معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر جو ہے وہ اس کو گھورتے ہوئے تجمل کہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنی دور تک پہنچ جائے گا، مجھے تو اس کا ذرا خیال بھی نہیں تھا، مجھے تو شک بھی نہیں تھا۔ اختر، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تجمل اختر کو کہتا ہے کہ اس وقت تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اور بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اختر اس وقت نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے، بہت بڑی پریشانی کا شکار ہے، تو اس کو آرام کرے گا، تھوڑا سا تحمل سے کام لے گا، تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر پلیز پیج نمبر 62 کر دیجئے، نیکسٹ پیج۔ ہاں جی بچوں، صفحہ نمبر 62 پہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اختر، ذرا تحمل سے کام لیجئے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجئے۔ اختر تجمل کو کہتا ہے، تجمل اب بار بار جانا چاہتا ہے، وہ حقائق سے روشنی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پریشان ہو گیا ہے وہ بھی، تو وہ کہتا ہے اختر اس کو اب تحمل سے اب ذرا کام لے، برداشت سے کام لے۔ تحمل، برداشت، برداشت سے کام لے، تو میری بات سن کر جائیں۔ تجمل، تم پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے کام خاک لوں۔ تو تجمل کہتا ہے کہ جب آپ پاگلوں کی سی باتیں کریں گے تو میں تحمل سے کام کیسے لوں گا، میرے اندر برداشت کہاں سے آئے گی، میرے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اختر، جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس وقت فیصلہ کیجئے کہ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ اختر کہتا ہے جب آپ کو پوری سچائی معلوم ہو جائے گی، حقیقت، سچائی، تو اس وقت فیصلہ کیجئے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرا پاگل پن ہے یا کچھ اور ہے۔ تجمل، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں۔
ان میں سے اکثر میں نے توفتاً اپنے دوست کو دی ہے، یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں۔ آج تم کہہ رہے ہو ان میں سے ایک بھی میری نہیں، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ تجمل کہتا ہے کہ میں کیسے صبر سے کام لوں، میں کیسے برداشت سے کام لوں، اور تم جو یہ حرکت کر رہے ہو یہ پاگل پر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آخر گزشتہ پچھلے 2 سالوں سے تم میرے مہمان ہو، اور اس دوران تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں، اور وہ تصویریں شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں، معزز لوگوں کی، شریف لوگوں کی، عزت دار لوگوں کی، آویزاں لٹکی ہوں۔ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں وہ شہر کے بہت سے شریف لوگوں کی کوٹھیوں میں لٹکی ہوئی ہیں، اور بہت سی ایسی تصویریں ہیں جو تو دوستوں نے خریدی ہیں، اور ان میں سے کچھ تصویریں میں نے اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پہ دی ہیں، اور یہ سب تمہاری ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ سب تمہاری ہیں، تم ہی نے انہیں تخلیق کیا ہے، تم ہی نے انہیں بنایا ہے، لیکن آج تم کہہ رہے ہو کہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں۔ میں اس وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان میں سے کوئی بھی تصویر میری نہیں ہے، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر: مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا۔ اختر کہتا ہے کہ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بیٹے اگر پرواہ آپ پڑا ہوا دیکھ رہے ہو تو اس کے آگے ہے نہیں آتا، مطلب ہمیں لاپرواہ کیا، پرواہ کے آگے ہے نہیں لگانا، صرف تیرے پر واولفا پرواہ۔ تو کہتا ہے کہ مجھے اس بات لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے، یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ کشمکش، کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، ناقابل برداشت، برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خلش، چبھن، الجھن، فریب، دھوکا۔ اب وہ کہہ رہا ہے اختر کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں جس اندرونی لڑائی کا شکار ہوں، میں جس ذہنی لڑائی کا شکار ہوں، جو میں اپنے آپ سے جھگڑ رہا ہوں، وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، وہ برداشت کے قابل نہیں ہے، اور اس چبھن نے، اس الجھن نے مجھے بے قرار کر دیا ہے، مجھے پریشان کر دیا ہے۔ یہ دھوکا اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، وہ دھوکا جو میں آپ کو دے رہا ہوں یا دنیا کو دے رہا ہوں وہ اب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ تجمل، فریب: آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ تجمل کہتا ہے دھوکا، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے اختر؟ کاش میں سمجھ سکتا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دے رہے، تو میں اس ساری بات کا مطلب کیا سمجھوں؟ اختر: آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی موما نہیں ہے۔ سنیے، اپنی کہانی بتانے لگا ہے، وہ مسئلہ بیان کرنے لگا ہے جو اس کو درپیش ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی موما نہیں ہے، یہ کوئی الجھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، پوشیدہ بات نہیں ہے۔ میں آپ کو سارا قصہ سناتا ہوں، دوبارہ سے وہ باتیں دہراتا ہوں جو ہماری زندگی میں ہوئی۔ تو کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ
پہلے 2 سال پہلے تک میں گلی کے تنگ و تاریک مکان میں، بدنما مکان میں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، تلاش اور گمنام مصور ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جو بھی جانتے تھے وہ صرف یہی جانتے تھے کہ میں ایک بہت ہی غریب ہوں، خالی ہاتھ ہوں، اور میرا کوئی نام نہیں ہے، چھپا ہوا گمنام مصور ہوں، تصویریں بنانے والا ہوں۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھی، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سی تصویریں بنائی تھی، اور ان میں سے بہت سی تصویریں کباڑیوں کے پاس چلی گئیں۔ کباڑی بیٹے ٹوٹا پھوٹا لوگوں کا جو پرانا سامان دیتے ہیں اور سستے داموں خریدتے ہیں، اور نیلام گھروں میں بھی سستا سامان بیچا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت سستے داموں بکی تھی۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی، مطلب کہ میں تصویریں بناتا تھا، بہت سستے داموں ان کو بیچ دیتا تھا۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا کہ اتفاق سے تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں، جہاں پہ تصویروں کی نمائش لگی ہوئی تھی، اس جگہ پر میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میری تصویریں بھی وہاں پر موجود تھی، اور آپ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ آپ نے جب میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا، تو آپ نے، اب وہ اختر تجمل سے مخاطب ہے کہ آپ نے جب میری تصویروں کو دیکھا، اور ظاہر ہے اس کا ظاہری حلیہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا، وہ شکل سے ہی غریب اور مفلس نظر آ رہا ہوگا، تو تجمل نے اس سے ہیلو ہائی کی، اس سے بات چیت کی، اور پھر اس کو شام کو اپنے گھر میں چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ اختر بتاتا ہے کہ میں اپنے ہزاروں بھائیوں کی طرح جو میرے ہم پیشہ ہیں اور غربت کا شکار ہیں، ان کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا، بڑی غربت والی زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی، مطلب کہ جس طرح میں غربت میں زندگی بسر کر رہا تھا، یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی، نہ ہی میں نے اپنی ظاہری حالت اس طرح کی تھی کہ میری غربت چھپ سکے۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا، اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غریب کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں، تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ اب آپ نے میری حالت کا اندازہ لگایا، آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح غربت کا شکار ہوں، میں کس طرح پریشانی کا شکار ہوں، تنگ حال ہوں، آپ کو سارا کچھ پتا چل گیا، اور پھر آپ نے اصرار کیا، آپ نے مجھے بار بار کہا کہ میں اپنے غریب کدے سے، میں اپنے غربت خانے سے، اپنے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں، تاکہ میرے اندر جو فن موجود ہے، میرے اندر جو ہنر ہے، اس کی میں خدمت کر سکوں، میں اپنا کام بہتر انداز میں بغیر کسی فکر اور پریشانی کے کر سکوں۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا، اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے بہت بڑے محل کا یہ کمرہ دے دیا، جس کو اسٹوڈیو بنا دیا، اور میرے لیے مخصوص کر دیا، اور میں اس طرح زندگی کی تمام ضروریات سے بے نیاز ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا۔ تجمل: ان باتوں کی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ تجمل کہتا ہے کہ تم اب ان باتوں کو کیوں دہرا رہے ہو، ان باتوں کو کیوں بیان کر رہے ہو؟ اختر: میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں
کہتا ہے کہ اختر، تجمل کہتا ہے کہ تم یہ باتیں کیوں دہرا رہے ہو؟ اختر کہتا ہے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا ہے۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو میرے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا، اس نے مجھ پر کتنا اچھا اثر ڈالا۔ میں دل سے آپ کی عزت کرنے لگا۔ میں سمجھنے لگا کہ آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نماز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ آپ دولت مند تھے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے، ایسا دل ہے جو انسانیت سے محبت کرتا ہے، جو انسانوں سے پیار کرتا ہے، جو انسانوں کا خیال رکھتا ہے، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو ساری دنیا کے لیے درد رکھتا ہے، جو ساری دنیا کے لیے پریشان ہے اور ساری دنیا کی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کرائیں۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل و جرائد میں چھپوائیں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر اختر بتا رہا ہے کہ اس وقت جب تجمل نے اس کی مدد کی، اس کو اپنے گھر لے آیا، اس کی تصویریں اپنے دوستوں کو دکھائیں، اور بہت سے لوگوں نے ان تصویروں کو اپنے دفتروں میں، اپنے گھروں میں لٹکایا، اور اس کی شہرت کے لیے، اس کی مشہوری کے لیے تجمل نے اس قدر کام کیا کہ اس کو، اس کی تصویروں کو رسالوں میں، اخباروں میں چھپوایا۔ تو اختر کہتا ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک دیوتا ہیں، ایک فرشتہ ہیں، اور ایک ایسی ہستی ہیں جن کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان آ گیا جس نے انسانوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ تو بچوں، یہاں تک آپ پڑھیے گا، ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو ویری مچ۔